بچوں میں آج آپ کو ایک ایسے بہادر پیارے بچوں میں آج آپ کو ایک ہاتھی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک بہت خوبصورت اور ہرا بھرا جنگل ہوتا ہے۔ اس میں ہرن، شیر اور خرگوش سب جانور مل جل کر رہتے ہیں۔ اس جنگل کے نزدیک ایک ندی بہتی تھی۔ اس میں طرح طرح کی چھوٹی بڑی مچھلیاں بھی رہتی تھیں اور ہر طرح کے پرندے خوشی سے اڑتے پھرتے تھے۔ ندی کے قریب ایک درخت تھا۔ اس درخت پر ایک چڑیا اور چڑا اپنے 3 پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنا گھونسلہ بنا کر رہتے تھے۔ صبح سویرے چڑیا اور چڑا دانہ دنکا چگنے کے لیے نکل جاتے اور دانہ لا کر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے اور ان کا پیٹ پالتے تھے تاکہ بچے جلدی سے بڑے ہو جائیں اور خود ہی اڑنے لگیں۔ یہ بہت ہیپی فیملی تھی، بہت ماشاءاللہ خوشی خوشی سے رہتے تھے۔ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ سائز میں بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ غصے والا تھا۔ اس سے جنگل کے سارے ہی جانور بہت ڈرتے تھے۔ اسے آتا ہوا دیکھتے تو سب بھاگ جاتے۔ وہ روز آ کر ندی میں نہاتا تھا اور پھر باہر نکل کر جو سب سے بڑا درخت ہوتا تھا اس کو اپنی طاقت کے زور سے اس کو نیچے گراتا اور اس کے پتے کھانے کی کوشش کرتا، کیونکہ اسے درخت کے جو سب سے اوپر پتے لگے ہوئے تھے نا، نرم والے پتے لگے ہوتے ہیں درخت کے اوپر، اس کو وہ کھانے ہوتے تھے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں اپنی طاقت سے، اس کو اتنا غرور تھا اپنی طاقت کا کہ اس کو پتہ تھا کہ میں اپنی طاقت سے اس کو نیچے کر کے اس کے پتے میں کھا لوں گا۔ اوپر جو بھی جانور رہتے تھے جن کے گھونسلے تھے اس کو کوئی فکر نہیں تھی، وہ سب کو نیچے گرا دیتا۔ اور اس طرح ہی کرتا کرتا وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کو، ہر درخت کو اس طرح تباہ کرتا، پورے جنگل کو وہ اپنے غصے کی نظر کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ جس درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ تھا اس درخت کو بھی زور زور سے ہلانے لگا۔ اتنے میں چڑیا ایک دم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے، تو چڑا بولا، چڑیا تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے نیچے۔ اتنے میں چڑیا نے جب نیچے دیکھا تو ہاتھی نیچے درخت کو ہلا رہا تھا۔ چڑا بہت پریشان ہوا۔ چڑا بولا، تم پریشان نہ ہو، میں ہاتھی سے بات کرتا ہوں، وہ میری بات ضرور مان جائے گا، وہ ہمارا درخت نہیں ہلائے گا۔ تو اتنے میں ہی چڑا ہاتھی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، ہاتھی بھیا آپ تو بہت بڑے ہو سائز میں، آپ کو تو کوئی اور بھی درخت مل جائے گا، مگر اس درخت پر ہمارا گھونسلہ ہے، تو پلیز آپ ایسا کریں کہ اس درخت کو چھوڑ دیں، باقی جو بھی آپ نے کھانا ہو وہ کھا لیں۔ تو ہاتھی بولا کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں زیادہ بڑا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، تم اتنے چھوٹے ہو کر مجھے مشورہ دو گے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں اسی درخت کے پتے کھاؤں گا، مجھے یہی درخت پسند ہے۔ وہ پھر درخت کو ہلانے لگا زور زور سے۔ چڑا بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ چڑے نے واپس جا کر اپنی چڑیا کو بتایا کہ ہاتھی نہیں مان رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ چڑیا بولی، چڑے تم پریشان نہ ہو، میں جا کے بات کرتی ہوں، انشاءاللہ میری بات ضرور سن لے گا، وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ دل کا اچھا ہوگا اور میری بات ضرور سنے گا۔ جب میں اس کو اپنی فریاد سناؤں گی تو پھر وہ میری بات سن لے گا۔ تو چڑیا پاس جا کے بولی ہے، ہاتھی بھیا میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، آپ ہمارا گھونسلہ نہ گرائیں، اگر ہمارا گھر گر گیا تو ہمارے بچے مر جائیں گے، آپ کوئی اور درخت کے پتے جا کر کھا لیں تو ہمیں معاف کر دے۔ ہاتھی بولا، نہیں میری مرضی، میں یہی کھاؤں گا، تم جاؤ اپنے چڑے کے پاس چلی جاؤ۔ مگر ہاتھی بالکل نہ مانا چڑیا کی بات۔ چڑیا نے بہت فریاد کی، ہاتھی دوبارہ درخت ہلانے لگا تو چڑیا بہت پریشان ہو گئی اور واپس آ کر چڑے سے کہتی ہے، ہمیں کچھ اور ہی حل سوچنا ہوگا، کیونکہ ہاتھی تو ہماری بالکل بات نہیں مان رہا، اس طرح کرتا رہا تو ہمارے بچے نیچے گر کے مر جائیں گے۔ تو چڑیا اور چڑے نے مشورہ کیا کہ ہاتھی کے اتنے بڑے بڑے کان ہیں تو ایک کان میں تم جا کر بیٹھ جانا اور ایک کان میں میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر دیکھنا ہم دونوں مل کر اس کا کیا حشر کرتے ہیں کہ یہ خود ہی توبہ توبہ کرتا ہوا اس جنگل سے بھاگ جائے گا۔ چڑا اڑا اور ایک کان میں جا کر بیٹھ گیا اور دوسری طرف چڑیا اڑی اور وہ دوسرے کان میں جا کر بیٹھ گئی۔ تو ایک دم ان دونوں نے اندر جا کر، چڑا بولا، چڑیا چوں چوں کرنا شروع کرو، وہ ان دونوں نے اتنی زور زور سے ہاتھی کے کانوں میں جا کے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہاتھی بولا، نکلو میرے کان سے، میں تمہیں مار دوں گا، نکلو میرے کان سے۔ اس نے زور زور سے اپنے کان ہلائے، مگر چڑیا اور چڑا آرام سکون سے بیٹھے ہوئے زور زور سے بس بولتے رہے۔ اس نے اپنی سونڈ ہلائی، اس نے اپنے پاؤں پٹکے، اس نے بہت زیادہ، اس کو درد ہونے لگ گیا سر میں
کیونکہ وہ اندر بہت زور سے بول رہے تھے، اس کے کانوں میں چونچ مار رہے تھے، تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اب ہاتھی کو تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو میرے ساتھ بہت غلط ہو گیا ہے، مجھے اتنا غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر میں آرام سے ان کی بات سن لیتا تو وہ کبھی بھی اس طرح نہ کرتے۔ تو چڑا بولا، ہاتھی بھیا اب مزہ آیا، ایسے ہوتا ہے انجام، آپ نے مجھے چھوٹا سمجھ کے تنگ کیا اور اب دیکھو یہ چھوٹا ہی آپ کو کیسے تنگ کرے گا اور آپ خود ہی یہ جنگل چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ چڑا بہت زیادہ خوش تھے۔ ہاتھی کا برا حال ہو گیا، اس کے سر پہ ایسے جیسے چکر اس کو بہت زیادہ آنے لگے، ابھی گرا، بس وہ بہت زیادہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ نکل جاؤ میرے کان سے، نکل جاؤ۔ مگر چڑیا اور چڑا آرام سکون سے بیٹھے رہے، وہ بالکل بھی نہیں ہلے۔ تو ہاتھی نے کہا، مجھے معاف کر دو، اب میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا، تم دونوں نکل جاؤ۔ یہ سنتے ہی چڑیا اور چڑا جا کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے بہت سکون سے اپنے بچوں کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے ہاتھی کو بھگا دیا۔ پھر ہاتھی بھی اپنے واپس جنگل میں چلا گیا اور اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں کسی چھوٹے جانور کو تنگ نہیں کروں گا، اور سب خوشی خوشی جنگل میں مل کر رہیں گے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔